بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم، ان کے حوالے سے اب ایک اور معاملہ کھڑا ہو گیا ہے اور ان کی قبر کشائی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے درخواست عدالت پہنچ گئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عدالت کی طرف سے بھی حکم آ گیا ہے اور اب صبح 9 بجے عدالت نے طلب کر لیا ہے ایس ایچ او کو بھی اور ورثاء کو بھی، یعنی درخواست گزار جو کہ عام شہری ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی قبر کشائی کی جائے اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم کیا جائے، وجہ پتہ چل سکے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی ہلاکت کس وجہ سے ہوئی، ان کی موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ اب باقاعدہ ایک وکیل کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی۔ اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ممبر اسمبلی بھی تھے، ممبر قومی اسمبلی تھے، مشہور شخصیت تھے، ان کی اچانک موت کی وجہ سے ان کے فینس بہت زیادہ پریشان ہیں، کئی شکوک و شبہات ہے کہ اچانک ان کی موت کیسے ہو گئی۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی موت طبعی نہیں بلکہ ان کو قتل کیا گیا ہے اور جائیداد کے تنازع کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے جواب آئے گا، دیکھتے ہیں عدالت کیا حکم دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جب ان کی موت کی خبر آئی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جی چھیپا سرد خانے میں ان کی لاش کو رکھا گیا اور پولیس نے یہ کہا کہ جی پولیس کی اجازت کے بغیر کسی کے حوالے ان کی میت نہ کی جائے۔ پھر ان کے ورثاء، ان کے بچے وہاں پر پہنچے، ان کا بیٹا احمد جس نے اپنے والد عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، وہ بیٹا پہنچتا ہے، دعا ان کی بیٹی عامر لیاقت حسین صاحب کی، دونوں بہت ہونہار بچے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے جا کر عدالت سے بھی رجوع کیا، پولیس سے بھی بات کی۔ پہلے خبر چلی کہ جناب پولیس نے کہا اچھا آپ لکھ کر دے دیں، حلف نامہ دے دیں، پھر لیگل اوپینین آیا کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، پولیس کی طرف سے کہا گیا نہیں آپ عدالت سے اجازت نامہ لے کر آئیں۔ بہرحال کرتے کرتے پھر یہ ہوا کہ آخرکار قانون کے تحت کہ جی ورثاء جب نہ چاہیں پوسٹ مارٹم تو پھر نہیں ہونا چاہیے اور یہ سب ہوا، لیکن اس کے باوجود پولیس کہہ رہی ہے جی ان کا لیپ ٹاپ، فون، دیگر چیزیں پولیس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ پولیس ابھی بھی یعنی کیس کے آخری مراحل تک نہیں پہنچی۔ 15 دن تک شاید انویسٹیگیشن میں یہ پیش رفت ہوگی کہ فورنزک رپورٹ آئے گی کہ کس سے رابطے میں تھے عامر لیاقت حسین صاحب، کیا تھا، اور پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ اب اس انویسٹیگیشن کے لیے دیکھنا ہوگا پولیس عدالت میں کیا کہتی ہے۔ کیا پولیس بھی کہتی ہے کہ جناب ہاں جی پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، ہم یہی چاہتے ہیں، ہم تو پہلے یہی چاہتے تھے، ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا، لیکن ورثاء نے روک دیا۔ اب عامر لیاقت حسین صاحب دنیا سے چلے گئے۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا اس طرح ایک شخص جو اتنا مشہور تھا، اتنا معروف تھا، اس کو کیا سکون نصیب نہیں ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا آج ہی کے ایک خبر کہ جی بہت لوگ روئے ہیں، اور ڈان میں یہ خبر لگی تھی، وہ ویڈیو بھی شیئر ہوئی تھی کہ بول نیوز پر ہی جب گیم شو کرتے تھے عامر لیاقت حسین صاحب تو ان کا بیٹا بھی اس گیم شو میں کہیں آڈینس میں بیٹھا ہوا تھا، تو عامر لیاقت حسین صاحب جس طرح کی شخصیت تھے برجستہ، تو اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئے، اس سے کچھ ایک سوال کر دیا، بلکہ سوال یہ تھا کہ غالباً کہ جی وہ کیا چیز ہے جو ہاتھی جتنی ہے لیکن اس کا وزن نہیں ہے، اس طرح کا کوئی پہیلی یا سوال تھا۔ تو بیٹا کہتا ہے جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تو کہتے ہیں لاؤ جی قینچی لاؤ، اس کے بال کاٹتے ہیں اور پھر انعام میں جناب اس کو بوتل دے دو، چلو کہ جواب بھی نہیں دے سکا، جواب دو، مجھے گھر میں تو تم نہیں ہاتھ بھی لگانے دیتے، بات نہیں کرنے دیتے، اس طرح کی بات۔ تو ایک بڑی زندہ دل شخصیت تھے عامر لیاقت صاحب۔ بہرحال جو آخری ان کا کچھ وقت گزرا، آخری چند ماہ بڑے تکلیف دہ تھے، اور اس میں جو لوگ ان کے قریب رہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ مایوسی کا وہ شکار تھے۔ پھر ان کی تیسری شادی والا معاملہ ہے دانیہ شاہ سے، اس میں آپ دیکھیے کہ ان کی تیسری اہلیہ کی والدہ وہ یہ کہتی ہیں میڈیا میں کہیں چلا کہ جی عامر لیاقت نے جو ہم سے آخری بات کی وہ کہا جی میرا تو کوئی اور ہے ہی نہیں دانیہ کے علاوہ، میرا جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ اب یہ خبر بھی چلی کہ جی 41 کروڑ کی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ بھی ہے کہ جی اس کا وارث کون ہے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایک اہلیہ کو طلاق دے دی، ایک نے خلا لے لی، تیسری جو ان کی شادی ہوئی دانیہ شاہ سے وہ ابھی تک معاملہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ابھی کیس ہی کیا تھا، وہ ختم نہیں ہوا، تو وہ قانونی طور پر نکاح میں ہی تھیں۔ تو اب ان پر یہ ضرور ہوگا کہ جی تقسیم کا جائیداد کا معاملہ، تو یہ عجیب و غریب اب یہ چیز ہو چکی ہے۔ اصل ان کے ورثاء ظاہر ہے کہ ان کا بیٹا اور بیٹی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کیا کہتی ہے، عدالت کیا کہتی ہے۔
لیکن یہ ایک نئی کنٹروورسی ضرور بن گئی ہے، جو کہ ذاتی طور پر بھی بڑی میرے لیے دکھ کی بات ہے، کیونکہ عامر لیاقت حسین صاحب سے میری بھی کئی ملاقاتیں رہیں، ان کا پروگرام کئی دفعہ کرنا پڑا، ان پر کبھی پابندی لگ گئی جی، رمضان ٹرانسمیشن میں اس طرح سے وہ 20 گھنٹے جا کر 22 گھنٹے جا کر ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے، اور پھر کئی دفعہ پروگرام میں نے لیا، اور بڑے ذہین آدمی تھے، بہت ذہین۔ اب ظاہر ہے کہ انسان سے خطا ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوں گی، ہم سب بہت زیادہ گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ان کے جو دوست ہیں، جن میں ظاہر ہے وسیم بادامی صاحب بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی کسی کا دل دکھایا ہو تو ان کو معاف کر دے، اس طرح کی بات۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا مقام ہے، ہم کسی کے بارے میں کیا رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو دنیا سے چلا جائے ہمیں حکم یہی ہے کہ اس کے بارے میں اچھی بات کریں۔ تو بہرحال یہ ایک دکھ کی بھی بات ہے کہ اب یہ کیس ایک عام شہری لے گیا ہے عدالت میں، اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جو تفصیل ابھی تک سامنے آ رہی ہے مزید وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شہری کہہ رہا ہے کہ جی خصوصی بورڈ تشکیل دیا جائے، اس نے یہ درخواست عدالت میں دی ہے۔ کراچی سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے لیے شہری نے درخواست دائر کی ہے، اس پہ سماعت ہوئی۔ عدالت نے عامر لیاقت کے لواحقین اور پولیس کو نوٹس جاری کر دیا، اور ایس ایچ او کو بھی 18 جون کو جواب اسے مانگ لیا ہے۔ درخواست گزار ہے جی عبدالاحد، اس کے وکیل ہیں ارسلان راجہ۔ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ عامر لیاقت حسین کی اچانک اور پراسرار موت ہوئی ہے، اور وہ معروف ٹی وی ہوسٹ اور سیاستدان تھے۔ بیرسٹر ارسلان راجہ نے کہا کہ عامر لیاقت کی اس اچانک موت سے ان کے فینز میں شکوک و شبہات ہیں، اور یہ شبہ ہے کہ ان کو جائیداد کے معاملے پر قتل کیا گیا ہے، جائیداد کے معاملے پر، لہٰذا ان کے پوسٹ مارٹم کے لیے خصوصی بورڈ تشکیل دیا جائے۔ پولیس پہلے دن سے ہی یہ چاہتی تھی، مسلسل پولیس یہ چاہ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ پھر ورثاء یعنی ان کے بچے ایسا نہیں چاہتے تھے کہ پوسٹ مارٹم ہو۔ اب ان کی نماز جنازہ بھی کچھ یعنی آپ یہ سمجھے کہ اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ عامر لیاقت صاحب کی نماز جنازہ کچھ دیر بعد ہوئی، اور اس میں تاخیر ہوئی۔ اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ جی پولیس کہتی تھی، پولیس کے حکام کہتے تھے کہ جی ہم نے وجہ کا تعین کرنا ہے، موت کی وجہ کیا ہے، اور اس کے لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہے، جب تک پوسٹ مارٹم نہیں ہو جاتا ہم میت حوالے ہی نہیں کریں گے۔ پھر اہل خانہ نے عدالت سے بھی رجوع کیا تھا، جوڈیشل مجسٹریٹ کے ہمراہ پولیس سرجن کی طرف سے معائنہ کرنے کے بعد میت کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ پھر عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنی وفات سے پہلے آخری گفتگو کس سے کی اور کس سے رابطے میں تھے؟ پولیس حکام نے عامر لیاقت کا موبائل فون، لیپ ٹاپ اور اس کے علاوہ ان کا دیگر جو اس طرح کے الیکٹرانک گیجٹس ہیں وہ اپنی تحویل میں لیے ہیں، فورینسک کے لیے بھی دے دیے ہیں، اور 15 روز میں کہا جا رہا ہے کہ جی رپورٹ آ جائے گی۔ پھر پولیس نے ایک لیٹر بھی جاری کیا تھا چھیپا کے صدر خانہ انتظامیہ کو، اور کہا تھا کہ جی عامر لیاقت کی میت کو پولیس کے علاوہ کسی کے حوالے نہ کیا جائے، اور پولیس نے عامر لیاقت کی میت کو ورثاء کو دینے سے بھی روک دیا تھا۔ تو یہ چیز بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کنٹروورسی ختم نہیں ہو رہی، ان کے بچوں کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اور اذیت میں ڈالا جا رہا ہے اس سارے معاملے کے بعد۔ اور اب یہ پتہ نہیں کب تک یہ عدالت میں معاملہ چلتا رہے گا، اس میں کیا ہوگا تو دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ کس طرح سے ایک ایسی شخصیت کا دنیا سے جانے کے بعد بھی میں تو کہتا ہوں کہ جی پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا، اور حتیٰ کہ اگر کچھ ایسی بات ہے تو پہلے آپ انیشل انویسٹیگیشن ہی کر لیں۔ ظاہر ہے کہ سرجن نے بھی دیکھا ہے، ان کی ایکس رے رپورٹس ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہاں سے شواہد اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی بات ہوگی، لیکن خدا نخواستہ اگر کچھ ایسا ہے، شکوک و شبہات اتنے زیادہ ہیں، پولیس انویسٹیگیشن میں کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے جو تحقیق طلب ہے، اور اتنے کوئی ثبوت مل جاتے ہیں جس طرح فورینسک ہو رہا ہے دیگر جگہوں سے، تو پھر شاید اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے ورثاء کی اجازت کے ساتھ کہ یہ چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے، تو پھر تو کوئی شاید وجہ بنتی ہے۔ اس طرح سے بڑی عجیب بات ہے کہ ایک شخص کی قبر کشائی کی جائے، اگر آپ کے پاس بڑے کوئی ثبوت ہیں، صرف شکوک و شبہات کی بنا پر تو نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ٹھوس ثبوت سامنے آئے تو اس کے بعد شاید سوچا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عامر لیاقت حسین صاحب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کے ورثاء لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔